السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور ایمان کی اس روشنی سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ چلیں اپنا دعا کے ساتھ میں آغاز کرتی ہوں اپنے لیسن کا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 12 سورہ ہود اور اس کی آیت نمبر ہے 37 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصنع الفلک بأعیننا ووحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون۔ وصنعی صاد نون عین اور بنا لے، کیا چیز بنا لے؟ الفلکا، ایک کشتی، بِأَعْيُنِنَا ہماری دیکھ بھال میں، ہماری نگاہوں کے سامنے، ہماری وحی کے مطابق، وحینا اور ہماری وحی کے مطابق، ولا اور نہ، تخاطبنی خاطابہ اور نہ تو مخاطب ہونا مجھ سے۔ اب دیکھیں یہ کشتی بنانے کا جو فن تھا الہامی تھا جو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا تھا۔ فی الذین ان لوگوں کے بارے میں، اب یہ کون لوگ مراد ہیں یہاں پر؟ نوح علیہ السلام کی قوم، بیٹا، بیوی، یعنی ان کے لیے مہلت نہ مانگنا، یہ سب غرق ہونے والے ہیں۔ ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، انہم بے شک وہ، مغرقون غین را قاف، غرق کیے جائیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ۔ وَيَصْنَعُ صاد نون عین اور بنا رہا تھا وہ کشتی، اب وہ کون؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ وَكُلَّمَا اور جب کبھی مرّا گزرتے، میم را را، علیہ اس پر، ملأ سردار، من قومی ہی اس کی قوم میں سے، سخروا سین خا را منہ اس سے، یعنی وہ تمسخر آوراتے یا تمسخر کرتے اس سے، کہ ایک نبی یعنی قوم کے سردار کیا مذاق اڑاتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کا، کہ ایک نبی کشتی بنانے کا کام کر رہا ہے، بڑھئی کا کام کر رہا ہے، اور وہ بھی خشکی پر۔ قالا وہ کہتا، ان اگر تسخروا سین خارا تم مذاق اڑاتے ہو، منا ہمارا، فإنا تو ہم بھی نسخر سین خارا مذاق اڑائیں گے، منکم تمہارا، کما جیسے، تسخرون سین خارا تم مذاق کر رہے ہو۔ فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقیم۔ فسوف پس ان قریب، تعلمون تم جان لوگے، من کون، یأتیہ لے آئے گا، ہی اس کے پاس، عذاب عذاب یعنی دنیا کا عذاب، یخزیہ خزایا رسوا کر دے گا اس کو، ویحل ہا لام لام اور اترے گا، علیہ اس پر، عذاب عذاب، مقیم قائمی یعنی قائم رہنے والا، دائمی۔ دائمی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ دیکھیں دو مثالیں اس میں، آل فرعون بھی پانی میں ڈوبے، اس لیے یہاں پر قبر کی طرف اشارہ ہے، اور قوم نوح بھی پانی میں ہی ڈوبی، ٹھیک ہے۔ اور
قبر کی طرف جو اشارہ وہ اپنی خطاؤں کی وجہ سے غرق کیے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کے موقع پر آسمان پر گئے تو ایک لشکر وہاں سے گزرا جو آگ کی طرف جا رہا تھا۔ سورہ المؤمنون میں اس آگ پر ایسے لوگ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں اور جس دن قیامت ہوگی آل فرعون شدید عذاب میں ہوں گے۔ تو لہٰذا دو قومیں عذاب قبر کے سلسلے میں دو قوموں کی مثال ہے، نمبر 1 آل فرعون، نمبر 2 قوم نوح۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاء آ گیا امرنا حکم ہمارا، وفارت تنور اور جوش مارا تنور نے، سطح زمین نے، فا واو را وفار اور التنور تانون را۔ قلنا کہا ہم نے، احمل ہم نے سوار کر، کیا کہا کہ ہم نے سوار کر فیہا اس میں، من سے کلن ہر چیز سے، زوجین اثنین جوڑے دو دو، مراد ہر چیز کے دو جوڑے، وَأَهْلَكَ اور اپنے اہل عیال کو، الا مگر من اس کے بارے میں، سبقہ گزر چکی، مراد قنان اور اس کی ماں، علیہ اس پر، القول بات، ومن اور جو لوگ آمنا ایمان لائے، وما اور نہ آمنا ایمان لائے، معہو اس کے ساتھ، الا مگر قلیل بہت ہی تھوڑے۔ یہ جو بیٹا کنان اور بیوی کا نام وائلہ یہ سوار نہیں ہوتے، آپ ایک بیٹا جون سا تھا وہ سوار ہوا۔ چلے یہاں تک آپ لوگوں کی آیت نمبر 40 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے، تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا، لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ جو بیٹے اور نور ایمان والے نہیں تھے لانے والے، بیٹے اور ایمان والے جو 80 کے قریب ماننے والے تھے، جبکہ آپ نے 950 سال تک تبلیغ کی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔